بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اب تک تجوید کا تعارف پڑھ چکے ہیں، تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کے مختلف معانی اور تجوید کے مختلف نام، ان کی مکمل وضاحت یہ پچھلے اسپاق میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ لحن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تجوید کو سیکھنے کا مقصد قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کرنا، قرآن کے حروف کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اگر تلاوت کے اندر کوئی غلطی ہو، تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کو عربی میں لحن کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غلطی۔ تو لحن دو طرح کی ہوتی ہے، غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف سے دوسرا حرف بدل گیا، یا پھر ایک حرف کو گھٹا دیا، یا پھر اس کو بڑھا دیا، یا پھر حرکات کو تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر زبر پڑھنا تھا، اس کی جگہ پر زیر پڑھ دیا، یا پھر ساکن پڑھنا تھا، اس کو متحرک پڑھ دیا، یا پھر متحرک پڑھنا تھا، اس کو ساکن پڑھ دیا۔ تو اس طرح کی غلطی کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن یہ میں نے بتا دیا، لحن کا معنی ہوتا ہے غلطی، جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح۔ یہ ایسی غلطی ہے جو بالکل عام ہے، واضح ہے۔ یہ اس لیے اس کو جلی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہر خاص و عام شامل ہے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پر غلطی کی ہے، زبر کو زیر میں تبدیل کر دیا ہے، شدہ لیٹر کو ساکن میں تبدیل کر دیا ہے، اسی طرح حرکات کے اندر بھی تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس لیے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کی جائیں جو لحن جلی کہلاتی ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، اب یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے، اگر کوئی اس کو انعمت علیہم پڑھے تو یہ غلطی لحن جلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح انعمتا کی جگہ پر انعمتی پڑھ دیا جائے تو یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح فَكَثَّرَكُمْ، یہ فَكَثَّرَكُمْ کاف کے بعد جو حرف ہے وہ ثا ہے، پھر اس کے بعد را، پھر کاف اور پھر میم، فَكَثَّرَكُمْ۔ اب ثا کی جگہ پر اگر کوئی فَكَثَّرَكُمْ سین پڑھ دے تو یہ غلطی ہے، اور یہ غلطی لحن جلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح الطلاق، طا کے ساتھ اگر اس کو تا میں تبدیل کر دی جائے جیسے الطلاق تو یہ لحن جلی کہلاتی ہے۔ برابر ہے کہ اس میں معنی کی تبدیلی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ غلطی لحن جلی کہلاتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایسی غلطی کرنا حرام ہے اور اس طرح کی تلاوت کرنے والے پر گناہ ہے۔ لیکن یہ گناہ تب ہوگا جس وقت جان بوجھ کر ایسی تلاوت کی جائے، لیکن اگر غلطی ہو رہی ہے بھول کر یا پھر اس کو پتہ نہیں ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اور لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں تجوید کو سیکھ کر ایسی غلطیاں اوورکم کر سکتا ہوں، ان کو ٹھیک کر سکتا ہوں، اور نہیں کرتا، جان بوجھ کر اس کو سیکھتا نہیں ہے، تو تب بھی گناہ ملے گا۔ واللہ اعلم۔ دوسری قسم کی غلطی لحن خفی کہلاتی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی حرکات، ساکن، شدہ، حروف اپنی جگہ پر سلامت رہتے ہیں، صرف اور صرف صفات میں غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر غنہ کرنا تھا، ناک سے آواز نکالنی تھی، نہیں نکالی، اسی طرح مدہ حرف آ گیا، وہاں پر زیادہ نہیں کھینچ سکے یا پھر کم کھینچ دیا، تو اس قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جس سے معانی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ایسی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔
اس غلطی کو لحن خفی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غلطی کا تعلق تجوید کے جاننے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ ضروری ہے، اور یہ تجوید کے ساتھ سیکھنا کب ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف تب ہی ممکن ہے جب تجوید پڑھے ہوئے اور اچھے تجوید پڑھے ہوئے قاری سے اس کو سیکھا جائے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔